آج کے اس بزم مینا میں میرا موضوع سخن ہے محبوب العلماء والمشائخ کا مساجد و مدارس اور مکاتب کے قیام میں مثالی کردار۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ الکریم کا ارشاد پاک ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ مسجد بنانے کا جواز اور استحقاق جن امور پر موقوف ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے ان امور کو اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ جب ہم ان امور کو محبوب العلماء والمشائخ حضور محبوب مینا شاہ علیہ الرحمہ کی ذات تجربہ میں دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کی ذات میں بدرجہ عدم موجود نظر آتی ہیں، جس کا ثبوت محبوب العلماء والمشائخ کا وہ بیان ہے جو حضور والا نے اپنی حیات تجربہ کے آخری عرس کے موقع پر سامعین عقیدت مندوں کے درمیان فرمایا تھا، جو نہایت ہی ایمان افروز اور دنیا و آخرت کو سوار دینے والا پیغام تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اس لیے کہ مسلمان پیدا ہی ہوا ہے خدا کے لیے۔ مسلمان دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں آرام اور سہولتیں نہیں ملتی ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی رہنمائی کے لیے لباس بشری میں بھیجا، اس لیے کہ انسانوں تک پیغام پہنچانا تھا۔ اگر وہ اپنی حقیقی اور اصلی صورت میں آتے تو انسان ان سے استفادہ نہ کر پاتا۔ حضور کی حقیقت نور علی نور ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے انہیں ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ ہم انہیں دیکھ کر زندگی گزارنا سیکھیں۔ ان کا ہر عمل تعلیم امت کے لیے تھا، ان کی اتباع اور ان کی سچی محبت ہی نجات کا مدار ہے۔ لیکن آج مسلمان اللہ سے دور ہو گیا ہے، مسجد ویران ہے، موت کو بھول چکا ہے، دنیا کی دولت و ثروت میں اتنا مگن ہے کہ اسے اپنی پیدائش اور حیات کا مقصد یاد نہیں۔ محبوب العلماء والمشائخ حضور محبوب مینا شاہ علیہ الرحمہ اپنی تقریر میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو،
سب کا وہی خالق و مالک ہے۔ موت کی یاد دلاتے ہیں کہ موت کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، موت کے لیے تیار رہو، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ نے دنیا میں دولت و ثروت سے نوازا ہے تو اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرات ذہن کو حاضر کرو، محبوب العلماء والمشائخ کے جملے سننے کے بعد دل میں ایک طرف ایک احساس، ایک کسک محسوس ہوتی ہے کہ یہ تو وہی کلمات ہیں جن کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ یہ تو وہی کلمات ہیں جو ہماری کتابوں میں صوفیہ کے تذکروں میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ یہی تو اصل زندگی ہے کہ آدمی کا رشتہ خدا وحدہ لا شریک سے واصل ہو اور دنیا اور علائق دنیا سے دور ہو اور اس کے محبوب کی اتباع اپنی زندگی گزارے۔ محبوب العلماء والمشائخ حضور محبوب مینا شاہ علیہ الرحمہ نے اپنی حیات مبارکہ میں جہاں بے شمار مذہبی، دینی، رفاہی اور سماجی کام کیے، ان میں سب سے اہم اور قابل ذکر کارنامہ شہر گونڈا اور اس کے گرد و نواح میں مساجد کی تعمیر ہے۔ جن مساجد کو محبوب العلماء والمشائخ نے تعمیر کرایا ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: سجدنا صدیق اکبر جامع مسجد خانقاہ عالیہ مینائیہ، مسجد حسنین واقع کربلا قبرستان، مسجد ندائے یا رسول اللہ فیض آباد رود شہر گونڈا، مسجد سجدنا عثمان غنی نواندرا نگر کالونی، مسجد ابو حنیفہ تیواری پوروا بہرائچ روڈ۔ یہ وہ مساجد ہیں جن میں قیمتی اور کوششیں حضور محبوب العلماء والمشائخ کی شامل رہیں۔ شہر کی ان مساجد کے علاوہ ضلع گونڈا کی وہ مسجدیں بھی ہیں جن کی تعمیر میں حضور والا نے تعمیری تعاون فرمایا اور ان میں سے اکثر مساجد میں مدارس اور مکاتب کا اہتمام بھی کرایا۔ محبوب العلماء والمشائخ نے جو مساجد تعمیر کرائے ان مساجد کے نام مختلف بزرگوں کے نام پر رکھا۔ اس سے حضور والا کی وسیع المشربی کا پتہ چلتا ہے کہ اگر محبوب العلماء والمشائخ چاہتے تو تمام مساجد کے نام اپنے پیر و مرشد حضور اکرام مینا شاہ علیہ الرحمہ کے نام پر یا اپنے باپ دادا کے نام پر رکھ دیتے، لیکن حضور والا کی حکمت عملی، وسعت نظر اور بزرگوں سے سچی محبت اور والہانہ لگاؤ کا پتہ چلتا ہے کہ اگر والہانہ لگاؤ کا پتہ چلتا ہے کہ محبوب العلماء والمشائخ نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت فرما دیا کہ سلسلہ کوئی ہو اگر وہ اصول تصوف کے معیار پر اترتا ہے تو وہ ہمارا ہے۔ گو بابا حضور نے بزرگوں کے احترام اور تعظیم اللہ فرق مراتب کے کسی قسم کے تفریق کے خواہاں نہ تھے، بلکہ جملہ مشائخ اور علماء کے قدرداں تھے اور ان کی بارگاہ کے ادب شناس تھے۔ اسی نظریے کی تائید شجرہ تجربہ عالیہ قادریہ میں فرمائی گئی ہے: سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ بابا حضور کے تمام کارناموں میں سب سے اہم اور قابل تقلید کارنامہ تعمیر مساجد ہے، تعمیر مساجد ہے۔ میرا اذعان بولتا ہے کہ یہی ایک عمل کسی مسلمان کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت علی کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے ایک گھونسلے کے برابر، فاختہ کے گھونسلے کے برابر ایک مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اسی طرح ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اسے جنت میں ایک گھر عطا فرماتا ہے۔ محبوب العلماء والمشائخ اللہ والوں کے در کی غلامی پہ ناظر ہے اور اپنے مشائخ کے در کی دربانی کو سرمایہ افتخار سمجھتے رہے۔
جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ وارث علوم اعلی حضرت نبی حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری نے ایک محفل میں، ان کے سامنے ایک محفل میں کسی بابا کے آنے کا تذکرہ آیا تو حضور تاج الشریعہ نے برجستہ سر محفل ارشاد فرمایا کہ ہم کسی بابا کو نہیں جانتے ہیں، بس ایک ہی بابا کو جانتے ہیں جو گونڈا میں دین و سنت اور مسلک اعلی حضرت کی خدمت و ایجاد میں مصروف کار ہیں۔ اوروں کی طرف پھینکے ہیں گل اور ثمر بھی، اوروں کی طرف پھینکے ہیں گل اور ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔